الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور احسان دروس ختم نبوت کے بابرکت سلسلے کی 8ویں نشست ہے۔ پچھلی نشستوں میں عقیدہ ختم نبوت اور مرزا ملعون کی شخصیت اور کردار قادیانیت کی تاریخ اور مرزا ملعون کے دعووں اور مرزائیوں کے عقائد کو بھی بیان کیا گیا، اور مرزائیوں کے شرعی حکم اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اہل نظر کا مرزائیوں کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، اور قادیانی اور دوسرے قادیانوں میں کیا فرق ہے، اس کی بھی تفصیل گزری۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ مرزائی اعتراضات کے جوابات اور مرزائی ہم مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں اور مرزائیوں سے گفتگو کس طرح کی جائے، تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ قادیانی حضرات جو شبہات پھیلاتے ہیں ان سے آگاہی بہت ضروری ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان کا جواب دے سکیں اور اپنا ایمان بچا سکیں۔ اب رہی یہ بات کہ قادیانی جیسے جب آپ بات کریں گے تو وہ کس وقت کیا شبہ پیش کر دے، یہ صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے، لیکن اگر ہم نے کچھ سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، تو اس فتنہ قادیانیت کو جانتے ہوں گے، تو آپ اس معاملے میں تردد نہیں ہوگا اور شک و شبہ سے محفوظ رہیں گے، ورنہ آپ کے دلوں میں شک پیدا ہوگا، شبہ پیدا ہوگا اور آپ کے ایمان کو خطرہ ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا ضروری ہے اس فتنے کے متعلق۔ تو یہاں جو قادیانی کی طرف سے عمومی طور پر جو چند شبہات پھیلائے جاتے ہیں کہ جن شبہات کی وجہ سے یہ عام عوام کو گھیرتے ہیں، ان شبہات کے متعلق اب بات ہوگی آج یہاں پر۔ کچھ شبہات اس میں سے یہاں پر تذکرہ کیے جائیں گے اور ان کا جواب کس طرح دینا ہے، یہ آپ نے خود اس کو کس طرح سمجھنا ہے، اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ تو ایک شبہ تو یہ حضرات یہ پھیلاتے ہیں آپ کے دلوں میں، اس طرح اس کو ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت صدیوں رہی ہے، یعنی ہمیشہ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخر تک ظاہر سی بات ہے لوگوں کو ضرورت رہی ہے ہدایت اور رہنمائی کی، اور اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے۔ تو کیا بعد میں آنے والی صدیوں میں لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی؟ دیکھیں کیسی زبردست اعتراض لے کر آتے ہیں کہ آج سے 1500 سال پہلے تک جب آخری رسول آیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تب تک تو انبیاء اور رسول آتے رہے ہر دور میں، ہر امت کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے۔ تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ان کے بعد آنے والی جتنی بھی صدیوں اور سال گزریں کہ اس میں لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت نہیں رہی کیا؟ اور نبوت ایک رحمت ہے، ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی نبی آتے ہیں تو امت کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں، تو اس رحمت سے یہ رحمت اس امت سے منقطع کیوں ہو گئی، یعنی یہ رحمت اس امت سے روک کیوں دی گئی؟ تو یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ شبہ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ تو قادیانی حضرت جواب سنیے کہ قادیانی حضرت مرزا ملعون کی خانہ ساز نبوت کی راہ ہموار کرنے کے لیے اور سادہ لو عوام کے دلوں میں شکوک و شبہات اور وسوسہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے لفظوں کے جال بنتے رہتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت مکڑی کے جالے سے زیادہ ہرگز نہیں۔ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو آگے چل کر کہ یہ جو ان کا اعتراض ہے کہ آگے آنے والے دور میں کسی نبی کی ضرورت کیوں نہیں، اور یہ اس امت سے اس رحمت کو کیوں روک دیا گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاتم النبیین رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے انسانوں کے رہنمائی کے لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے، ان کو بھیجنے کے مقاصد ہیں۔ کیا مقاصد ہیں؟ 3 مقاصد۔ پہلا یہ کہ تشریح کے لیے، نئی شریعت لانے کے لیے۔ دوسرا مقصد اس شریعت کی حفاظت اور بقا کی، یعنی اب کوئی نبی ایسے ہیں، کوئی رسول ایسے ہیں جو نئی شریعت لے کر آتے ہیں، جیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ انبیاء ایسے آئے جو نئی شریعت تو لے کر نہیں آئے، لیکن پچھلے دور میں پچھلے نبی جو شریعت لے کر آئے تھے اس کی حفاظت اور بقا کے لیے۔ اور تیسرا مقصد امت کی سیاست اور نگہداشت کے لیے،
ان کی رہنمائی کے لیے. تو 3 مقاصد ہیں کسی نبی کو بھیجنے کے. اب آئے دیکھتے ہیں ان 3 مقاصد کو. اگر سب سے پہلا مقصد دیکھا جائے تشریح کے لیے، تو جب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی ضرورت ختم ہو چکی. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت مکمل ہو چکا. آپ کہتے ہیں نا کہ پہلا مقصد یہ کہ نئی شریعت کے لیے، تو شریعت تو مکمل ہو چکی ہے، مزید کسی ترمیم اور اضافی کی ضرورت نہیں ہے. اب شریعت کیسے مکمل ہو گئی کہ ہم اپنی طرف سے بات کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا. یعنی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دی کہ تم پر تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو اب شریعت تو مکمل ہو چکی ہے، تو اب شریعت کے لیے تو کسی نبی نے آنا نہیں ہے. دوسری وجہ، شریعت کی بقا اور حفاظت کے لیے نبی بھیجا جائے، تو اس کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت اور بقا اپنے ذمہ لے لی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ حقیقت یہ کہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم نہیں اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہٰذا اب کسی نئے نبی کو آنے کی ضرورت نہیں اس کی حفاظت اور بقا کے لیے. رہی بات سیاست امت کی، کہ امت کی سیاست کے لیے اور اس کی نگہداشت کے لیے، تو اس کے لیے بھی کسی نئے نبی کو آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے خلفاء اور امت کے اولو الامر ہوں گے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے. یعنی بنی اسرائیل میں جو نبی بھیجے جاتے تھے وہی ان کی سیاسی رہنمائی کرتے تھے. جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا تو دوسرا اس کا جانشین ہوتا تھا. لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ہاں البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت سے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور خلفاء ہوں گے جو کہ امت کی سیاست کریں گے، امت کی سیاست کریں. تو لہٰذا ان باتوں سے پتہ چلتا ہے، ان آیات مبارکہ سے اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی منصب ایسا باقی نہیں رہا جس کے لیے کسی نئے نبی کی ضرورت ہو. لہٰذا آپ کی یہ شبہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں مرزا ملعون کے علاوہ مرزائے قوم کسی کو نبی نہیں سمجھتے. یعنی آپ کا اعتراض ہے نا کہ نبوت ایک رحمت ہے، تو یہ رحمت تو چلتی رہنی چاہیے، منقطع نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ مثال سمجھیے کہ آبشار کا پانی پہاڑ کے اوپر سے گرتا ہے تو گرتا ہی جا رہا ہے، تو آبشار اس کو جب ہی کہیں گے جب پانی اوپر سے گرتا ہے. جب وہ پانی رک گیا تو آپ اس کو آبشار نہیں کہیں گے. تو نبوت بھی جو ہے دراصل ایک رحمت ہے، تو اس رحمت کو منقطع نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو جاری رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس کو اس طرح سمجھتے ہیں تو آپ پھر مرزا ملعون کے علاوہ کسی اور کو نبی کیوں نہیں سمجھتے؟ تو آپ نے مرزا ملعون کے بعد رحمت کو کیوں منقطع مان لیا؟ کیونکہ آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ مرزا ملعون کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ نے خود اس کو منقطع مان لیا. اگلا شبہ، خاتم النبیین کے معنی یہ لوگ لیتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب نبیوں کی مہر ہے. ہم کہتے ہیں خاتم النبیین سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو سلسلے کو پورا کرنے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں. یہ لوگ اس سے مراد لیتے ہیں کہ بھائی خاتم سے مراد، خاتم انگوٹھی کو کہا جاتا ہے، مہر کو کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد نبیوں کی مہر ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر یہ مہر لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا. جیسے کہ اب لکھتا ہے مرزا ملعون کہ اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افاظہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم النبیین ٹھہرا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اتباع کمالات نبوت بخشتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ روحانی نبی تراش یعنی کہ نبی بنانے والی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرے گا اس پر مہر لگا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی بنتا جائے گا. تو یہ خاتم النبیین سے مراد نبیوں کی مہر لیتے ہیں، خاتم سے مراد. ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے. یہ اپنی کتاب کے اندر انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. دیکھیں اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ ختم
یا خاتم جس کو آپ اس سے مراد مہر لیتے ہیں، یہ 7 مقامات پر استعمال ہوا۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب اس مہر سے مراد کیا ہے؟ مہر سے مراد جیسے سیل پیک کر دیا، کسی سیل بند لفافے کو دیکھتے ہیں نا کہ اس لفافے کے اوپری جانب پر مہر موم وغیرہ کی مہر لگا دی جاتی ہے، تو اب نہ لفافے سے باہر کچھ نکالا جا سکتا ہے، نہ باہر کی کوئی چیز کو اندر ڈالا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر کر دی۔ کس طرح سے کہ نہ اب ان کے دلوں میں سے کفر باہر نکل سکتا ہے اور نہ باہر سے ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کا ترجمہ خاتم النبیین کہنا، یہ نبیوں کی مہر، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، ورنہ تو ختم اللہ علی قلوبہم کا مطلب اب کیا لیں گے؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا خاتم النبیین کا مطلب اس قرآنی تفسیر کے اعتبار سے یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ رب العزت نے انبیاء کے سلسلے پر ایسے طور پر بندش کر دی، یا اس کو بند کر دیا، یا اس پر ایسی مہر لگا دی کہ اب کسی نبی کو نہ اس سلسلے سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ کسی نئے شخص کو سلسلہ نبوت میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ تو مہر کا مطلب تو یہی ہوا کہ ایسا اس لفافے کو بند کر دیا گیا کہ اب اس سلسلے سے نہ کوئی باہر آ سکتا ہے، نہ باہر سے کسی کو اندر داخل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کا کیا ہوا ترجمہ بالکل بھی درست نہیں، اور کسی لغت کی کتاب میں بھی اس کا ترجمہ اس طرح نہیں کیا گیا۔ لیکن ان کی ڈھٹائی ملاحظہ کیجئے ذرا کہ خاتم النبیین، لفظ خاتم النبیین میں جو لفظ النبیین ہے، یہ لفظ جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب ایک بات بتائیں کہ جمع کیا کسی ایک شخص پہ بولا جاتا ہے؟ بالکل نہیں بولا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، یعنی 3 سے کم کو جمع نہیں کہیں گے، یا تو اس کو تثنیہ کہیں گے، یا اس سے کم ہوگا تو مفرد یا واحد کہا جائے گا۔ 3 سے کم جو بھی ہوگا اس کو جمع نہیں کہا جائے گا۔ یعنی کبھی اگر ہم کہتے ہیں خاتم الکتب تو اس سے مراد کم از کم 3 کتابیں ہوں گی، 3 سے کم کتابوں پر خاتم الکتب کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اگر آپ کی کیے ہوئے ترجمے سے اگر ہم اس کو مان لیں اور خاتم سے مراد نبی تراش مہر لی جائے، تو خاتم النبیین کی تفسیر کیا ہوگی کہ کم از کم 3 نبی کو بنانے والی مہر، یعنی ایسی مہر ہے جس نے کم از کم 3 نبی بنایا۔ 3 سے زیادہ بہت سارے ہو سکتے ہیں، جمع کے اطلاق اس سے بہت سو پر ہوگا، جتنے چاہے بنا لو، لیکن کم سے کم جو درجہ ہے نا جمع کہنے کا وہ 3 ہے۔ تو آپ کی کیے ہوئے ترجمے سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی مہر جس نے کم سے کم 3 نبی بنائے ہوں۔ تو اس کے برعکس مرزا ملعون اپنی کتابوں میں اعلان کر چکا ہے کہ وہ امت کا پہلا اور آخری نبی ہے۔ تو بتائیں پھر اس جدید اور من گھڑت معنی کا فائدہ کیا نکلا؟ جب آپ خود کو آخری نبی کہتے ہو تو پہلے اعتراض کا جواب بھی جب اس نے کہا تھا کہ رحمت منقطع ہو گئی، تو دیکھو تمہارے بعد رحمت کیوں منقطع ہو گئی؟ اور دوسرا ہے کہ جب تم آخری نبی ہو، معاذ اللہ نہیں ہو تم، اگر تم آخری نبی ہو تو یہ جو خاتم النبیین کی تفسیر تمہارے کہنے کے اعتبار سے تو تمہارے بعد بھی 2 ہونے چاہیے تھے، یا تم سے پہلے اور 2 ہونے چاہیے تھے، تو وہ تو نہیں آئے۔ تو تمہارا کہا ہوا ترجمہ بالکل غلط ہے اور ہر اعتبار سے غلط ہے۔ اگلا شبہ قرآن کریم کی آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ اور وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ قادیانی حضرات اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کو 4 درجات ملنے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر انسان صدیق، شہید، صالح بن سکتے ہیں تو نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ اعتراض سمجھیے ان کا، کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے ان کو 4 درجات ملیں گے، تو کہتے ہیں صدیق بن گیا، شہید بن گیا، صالح بن گیا، تو نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ ان کا اعتراض ہے۔ اب جواب سمجھیے، اس آیت مبارکہ میں نبوت ملنے کا ذکر تو کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات، اور نہ کوئی اور درجہ ملنے کا ذکر ہے۔ یہاں تو صرف معیت یعنی کہ رفاقت کا ذکر ہے، ساتھ ہونے کا ذکر ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ان مذکورہ بالا 4 لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی یا تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، یا صدیقین کے ساتھ ہوں گے، یا شہداء کے ساتھ ہوں گے،
یا صالحین کے ساتھ ہوں گے، ان چار میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوں گے. یہ نہیں کہا کہ ان چار میں سے ایک درجہ ملے گا. ٹھیک ہے، دوبارہ اس آیت کو دیکھیے، کیا کہا گیا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، یعنی ان چار لوگوں میں کسی ایک کے ساتھ، نبی کے ساتھ، صدیق کے ساتھ، شہید کے ساتھ، صالح کے ساتھ، ان چار میں سے کسی ایک کے ساتھ. تو یہاں ان چار میں سے کسی ایک کے بننے کا ذکر نہیں بلکہ ان کے ساتھ رہنے کا ذکر ہے. پہلی بات. دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں معیت یعنی ساتھ رہنا مراد ہے، کہ ان کے ساتھ رہا جائے گا. وہ عینیت یعنی عین وہ بن جانا مراد نہیں ہے کہ ان کی رفاقت ملے گی، ان کا ساتھ ملے گا، آپ ویسے بن نہیں جاؤ گے، یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے، اور یہ ساتھ رہنا بھی جو یہ رفاقت بھی یہ دنیا میں نہیں ہے بلکہ آخرت میں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہر مومن کو حاصل نہیں ہو سکتا. وجہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے تو لوگ ان کے ساتھ تھے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ آج بھی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو بتائیں ان میں سے کون اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، یہ کون صدیقین کے ساتھ ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے ساتھ ان کے. ٹھیک ہے، تو یہ جو رفاقت ملے گی اس سے مراد یہ کہ یہ رفاقت آخرت میں ملے گی، دنیا میں نہیں ملنی ہے. تو لہٰذا آیت کا غلط ترجمہ کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. البتہ یہاں پر قادیانی امت سے ایک سوال ہماری طرف سے یہ ہوتا ہے کہ کیا مرزا ملعون سے پہلے 1300 سالہ اسلامی تاریخ میں کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی؟ نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، اگر اطاعت اور پیروی کی تو نبی کیوں نہ بنے؟ کیونکہ آپ نے کہا نا، آپ لوگوں نے غلط ترجمہ کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا وہ نبی بن سکتا ہے. تو کہ مرزا ملعون سے پہلے 1300 سال میں اتنے اولیاء اللہ گزرے، اتنے صحابہ کرام گزرے، اتنے تابعین گزرے، ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا کہ جس کو نبی بنایا جا سکتا ہو، کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہ کی ہو. اگر کیے تو نبی کیوں نہ بنا؟ آپ کے اصول کے اعتبار سے تو نبی بننا چاہیے تھا. لہٰذا آپ کا کیا ہوا ترجمہ بالکل بھی غلط ہے. اور ایک جواب مزید ہم یہ دیتے ہیں کہ بفرض محال مان لیا جائے اس بات کو کہ اگر اطاعت کرنے سے نبوت ملتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو نبوت کسبی چیز ہوئی، یعنی ایسی چیز جس کو محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں. جیسے کہ کوئی شخص اللہ کا ولی بننا چاہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرام کام چھوڑ دو، حلال کھاؤ، خوب دعائیں مانگو، خوب عبادت کرو، خوب تلاوت کرو، خوب نمازیں پڑھو، خوب اللہ کا ذکر کرو، اور یہ سارے اچھے اچھے کام کرو گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے. یعنی خود اپنے ہاتھ سے اس کو آپ کما رہے ہو. تو نبوت آپ کے کہنے سے مراد کیا ہو کہ اطاعت کرنے سے نبوت مل گئی، تو اس کا مطلب نبوت اپنے ہاتھوں سے آپ کما رہے ہو. حالانکہ اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا قرآن کریم میں کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو سپرد کرے گا. تو یہ تو اللہ کی طرف سے ملنا ہے، انسانوں کو تو نہیں پتا کسی کو کہ کس کو ملنی ہے. اللہ جس کو چاہے عطا کر دے گا. تو یہ چار جوابات اس شبے کے. اگلے شبے کی طرف چلتے ہیں. قرآن کریم کی آیت وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے. سورہ صف کی آیت. اس آیت مبارکہ سے قادیانی حضرات استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے. اس کا نام یہ احمد تھا نا، غلام احمد، تو احمد کر دیا اس نے. تو ان کا وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد غلام احمد قادیانی ہے. جواب دیکھتے ہیں جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد اور احمد تھا، جیسا کہ مشہور احادیث موجود ہے، صحیح متواتر احادیث سے بات ثابت ہے. اور یہ بشارت دینے والے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین الی آخری، کہ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا. اور یہ لمبی حدیث آخر میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہو، یعنی یہ بشارت، یہ خوشخبری دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو قرآن و حدیث کی ان تفسیرات سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ من بعد سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ کہ یہ مرزا ملعون. اور اسی بات پر 1400 سال سے امت مسلمہ کا اجماع ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس احمد سے مراد مرزا قادیانی لیا جائے تو پھر یہ مسیح اور موعود یا مہدی کیسے ہوا؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کی کتابوں کو دیکھیں تو اس نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ پر خود کو مسیح موعود بھی کہا اور مہدی کہا، حالانکہ مسیح موعود یا مہدی میں سے کسی کا بھی نام احمد نہیں ہے. جب ان میں سے کسی کا نام احمد نہیں ہے تو تم اس آیت کا مصداق کیسے ہو سکتے ہو؟
اگلا شبہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کہ اس کے لیے دودھ پلانے والی جنت میں مقرر کر دی گئی ہے، اور اگر ابراہیم زندہ رہتے تو سچے نبی ہوتے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث کی صحت پر علماء نے کلام کیا ہے، پہلی بات تو اس سے استدلال درست بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ قادیانی دیانت کا دیوالیہ پن بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ اسی روایت سے پہلے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی ایک صحیح روایت نقل کی، جس میں ہے کہ اسماعیل راوی نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو آپ نے دیکھا تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ یعنی ابراہیم چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئے تھے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابراہیم زندہ رہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آدھی روایت پیش کر کے اور ایسی روایت جو منکر ہے، ایسی روایت پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو مکمل حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو مکمل روایت یہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مرزائیوں میں دیانت اور صداقت نام کی کوئی چیز ہے نہیں، تو شکوک و شبہات پھیلانے کے لیے ایک ضعیف اور منکر الحدیث روایت کو لے کر یہ لوگ امت میں شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ اچھا، سوال آیا کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب نازل ہوں گے؟ تو یہ قیامت سے پہلے کے نشانے میں شامل ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے ان کا نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ بھی جو ہے قیامت سے پہلے پہلے ان کا بھی یہاں پر اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور اس امت کی اقتدا فرمائیں گے۔ اگلے شبے کی طرف چلتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم یوں کہو کہ خاتم النبیین ہے، یوں مت کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حدیث سمجھ لیجئے کہ اما عائشہ نے فرمایا کہ یوں کہو کہ خاتم النبیین ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ خاتم النبیین ہے، یوں مت کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا عجیب سا اعتراض انہوں نے کیا۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں قادیانی حضرات کے ثابت ہوتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک نبوت جاری ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ایسا مت کہو، تو اس کا مطلب کسی نبی نے آنا ہے۔ تو یہ اعتراض یہ کرتے ہیں۔ جواب سمجھیے، اول تو اس کی سند میں کلام ہے۔ کیوں؟ جریر بن حازم اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان انقطاع ہے۔ انقطاع سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں کی ملاقات ممکن نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مولانا فلاں مولانا صاحب سے میں نے بات سنی ہے، تو دیکھا جائے گا یہ دونوں حضرات ایک ہی دور کے ہے کہ نہیں ہے، آئے ان کی ملاقات ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ جب ملاقات ممکن نہیں ہے تو پھر اس بات کو درست نہیں مانا جائے گا۔ تو جریر بن حازم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان انقطاع ہے، تو اس کی سند میں کلام ہے۔ دوسرا یہ کہ قادیانی حضرات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہ جو روایت نقل کرتے ہیں یہ مجموع البحار سے نقل کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی مسئلہ یہ کہ صرف آدھی بات نقل کرتے ہیں، حالانکہ اسی سے آگے روایت میں یہ جملہ بھی ہے کہ وَهَذَا نَاظِرٌ إِلَىٰ نُزُولِ عِیسیٰ، یعنی اما حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے مراد ہے یہاں پر کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پیش نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے ان کو نبوت مل چکی ہے، تو جب وہ نبی نے آنا ہے تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لیکن یہ مت کہو کہ کسی نبی نے نہیں آنا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو پہلے مل چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسری بات سمجھیے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی بات کہے تو اس کی بات کا مطلب وہی مانا جائے گا جو یہ خود بندہ بات کر رہا ہوگا، نہ کہ کوئی اور اس کی تفسیر بتائے۔ اگر میں کوئی بات کرتا ہوں تو اس کا جو مطلب نکلے گا وہ میرا سمجھایا ہوا زیادہ قابل اعتبار ہوگا، نہ کہ جو آپ بتاؤ گے۔ لہذا جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خاتم النبیین کے تصریح فرما دی ہے تو دوسرے جز لا نبی بعدو کی وہ توجیہ کی جائے گی جو پہلے جز یعنی خاتم النبیین سے متعارض نہ ہو۔ لہٰذا علماء نے اس کے معنی یہ بیان کیے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مراد قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں بنایا نہیں جائے گا بلکہ پہلے ہی بنائے جا چکے ہیں، لہٰذا ان کے آنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
اگلے شبے کی طرف چلتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ابراہیم بن قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انبیاء علیہ السلام میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد مساجد میں آخری مسجد ہے. تو مرزائی دنیا حدیث کے الفاظ کا مطلب یہ لیتی کہ روایت کے الفاظ آخر المساجد کے مطابق جس طرح مسجد نبوی کے بعد دنیا میں اور مساجد بھی تعمیر، بہت ساری مساجد تعمیر ہوئی نا مسجد نبوی کے بعد، تو اسی طرح آخر الانبیاء کے معنی بھی یہ نہیں ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یعنی جب آخر المساجد کے الفاظ آنے کے بعد مسجد نبوی کے بعد دنیا میں اور مسجدیں بنتی رہی ہیں، تو جب یہی لفظ آخر الانبیاء آیا ہے تو اس کا مطلب اور بھی نبی دنیا میں آئیں گے معاذ اللہ. تو آخر المساجد کے بعد جب اور مساجد آئیں تو آخر الانبیاء کے بعد اور انبیاء بھی آئیں گے معاذ اللہ. تو یہ اعتراض اس سے کرتا ہے، اور یہ بہت ابھی کچھ عرصہ قریب فیس بک پر ایک قادیانی نے یہ اعتراض ہم سے بھی تازہ کیا تھا. تو اس کا جواب سمجھیے. تو یہ اشکال بھی جو ہے قادیانی دجل اور فریب اور جھوٹ کا بڑا شاہکار ہے، اس لیے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء. تو پوری روایت یہ ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد مساجد انبیاء کی خاتم ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی مبارک سنت یہ ہوتی تھی کہ وہ دنیا میں جب آتے تھے تو اللہ رب العزت کا گھر یعنی مسجد بنایا کرتے تھے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی مساجد میں سب سے آخری مسجد مسجد نبوی تھی. بات سمجھ رہے ہیں کہ ہر جو نبی دنیا میں آتا تو دنیا میں آنے کے بعد مسجد بناتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد بنائی. جب مسجد نبوی بنائی تو فرما دیا کہ یہ مسجد مسجدی خاتم و مساجد الانبیاء، کہ انبیاء کی مسجد کی آخری مسجد ہے یہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ حدیث تو بجائے ختم نبوت کی دلیل بن رہی ہے کہ جب مسجد مساجد کی انبیاء کی جو ہے آخری مسجد ہے تو یہ تو ختم نبوت کی دلیل ہوئی. آپ اس سے نبوت جاری ہونے کی دلیل کیسے پکڑتے ہیں؟ تو اس مکمل روایت سے قادیانی تحریف کے منصوبے خاک میں ملتے نظر آتے ہیں. اگلے شبے کی طرف چلتے ہیں. قادیانی حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان پر وحی نازل ہوگی یا نہیں. سوال کرتے ہیں یہ کہ نبی ہے نا، جب نبی دنیا میں آتا ہے تو اس پر وحی نازل ہوتی ہے. تو ہم سے پوچھتے ہیں آپ بتاؤ وحی نازل ان پر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر وحی نازل ہوگی تو ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی ہو سکتی ہے، تو مسلمانوں کا عقیدہ غلط ہوا. اور اگر وحی نہیں ہوگی تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت چھن گئی؟ کیوں؟ نبی پر تو وحی آتی ہے. اعتراض سمجھ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، جب نبی دنیا میں آتا ہے تو اس پر وحی آتی ہے. اگر وحی نازل نہیں ہوگی تو کیا ان سے نبوت چھن گئی؟ اور اگر وحی آئے گی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کا آنا ثابت ہو گیا، اور یہ ثابت ہوا تو پھر آپ مسلمانوں کا عقیدہ غلط ثابت ہوا. تو یہ اعتراض کرتے ہیں. تو اب بتائیں، میں نے جو شروع میں ایک بات کہی تھی، یہ تھوڑے بہت اعتراض شبہات کے بعد، کہ اگر ہمیں ان کا نہیں پتا ہوگا تو بتائیں کہ ہمارا ایمان کیا اس میں لرزہ نہیں طاری ہو جائے گا ان باتوں کو سن کر؟ جواب سمجھیے. دیکھیں وحی شریعت یہ لازم نبوت ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر وقت اور ہر آن اس پر وحی نبوت نازل ہوتا ہے. ابھی میں نے تھوڑی پہلے ایک مثال آپ کو دی تھی کہ جیسے ایک جھرنا، ایک آبشار ہے، پہاڑ سے جب وہ آبشار گرتی ہے تو پانی مستقل گرتا رہتا ہے. ہم کہتے ہیں دیکھو آبشار سے پانی اوپر سے گر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب جو پانی آنا بند ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ آبشار کا پانی بند ہو گیا. تو جب کسی نبی پر وحی کا آنا لازم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت آنا لازم ہے. کبھی وحی آئے گی کبھی نہیں آئے گی. جب کوئی احکام نازل ہوگا تو وحی آ جائے گی، کبھی احکام نازل نہیں ہونا گا تو وحی نازل نہیں ہوگی. تو اب جب وحی نازل نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ نبوت سے معزول ہو گیا، بلکہ اس وقت وحی کی ضرورت نہیں ہے تو وحی نازل نہیں ہو رہی ہے. تو وحی کے نازل ہونے سے مراد، لازم نبوت ہونے سے مراد یہ نہیں کہ ہر وقت ہر گھڑی نازل ہوگی جیسے کہ آبشار کا پانی ہر وقت گرتا رہتا، نہیں، بلکہ جب ضرورت ہوگی تو آئے گی. اور جب وحی بند ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس کو نبوت سے معزول کر دیا گیا. اور انقطاع وحی سے مراد انقطاع وحی نبوت ہے، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ وحی رک گئی ہے یا وحی ابھی نہیں ہے اس کا مطلب نبوت سے معزول کر دیا گیا. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا، بلکہ بھی ضرورت نہیں اس کی. البتہ کشف ہے، الہام ہے اور سچے خواب ہے، یہ تو امت میں جاری رہیں گے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آ سکتا ہے. تو اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے،
لیکن اب ان پر وحی نبوت کا آنا لازم نہیں ہے. کیوں لازم نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے دین کامل ہو چکا. جیسے کہ میں نے پیچھے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. جب دین مکمل ہو گیا تو اب وحی کی ضرورت نہیں رہی، وحی نبوت کی حاجت نہیں رہی. تو اس لیے نبی ہونے کے باوجود ان پر وحی نبوت نہ ہوگی، ضرورت ہی نہیں ہے نا وحی آنے کی. لہٰذا وحی نہ آنے سے ان کو نبوت سے معزول ہونا نہیں سمجھا جائے گا. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو ایک متبع اور پیروکار کی حیثیت سے آئیں گے. اگلا شبہ دیکھتے ہیں. اگلا شبہ یہ پھیلاتے ہیں، یہ ڈالتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس سے نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی اور ان کی تشریف آوری ختم نبوت کے منافی ہوں گے. یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ رہے ہیں تو نبی آ رہے ہیں، جب ایک نبی آیا تو پیچھے خاتم النبیین جس کو آپ کہہ رہے ہیں تو نبوت کی مہر ٹوٹ گئی. تو ان کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا ختم نبوت کے منافی ہوا. یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ شبہ پھیلاتے ہیں. جواب سمجھیے. تو جناب قادیانی حضرات اپنے جھوٹ دجل فریب کی راہوں میں کسی نہ کسی طرح مرزا ملعون کی خانہ ساز نبوت کے لیے چور دروازے تلاشتے رہتے ہیں، مستقل اس تلاش میں ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری اور مرزا ملعون کے دعوے نبوت میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کو یہ دراصل ایک چور دروازہ سمجھتے ہیں اپنی نبوت کے لیے، کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں آنے کا اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دنیا میں آنا تو اور نبی بھی آ سکتے ہیں، تو یہاں سے چور دروازہ اپنے لیے پکڑتے ہیں. لیکن ان دونوں معاملوں میں بڑا فرق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا یہ اور معاملہ ہے، اور مرزا ملعون کا نبوت کا دعویٰ کرنا یہ دونوں اور معاملات ہیں. کیسے؟ دیکھیں، خاتم النبیین کا تقاضا اور مفہوم یہ ہے کہ رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص اب نئے نبی کے طور پر نہیں بنایا جائے گا. یعنی کوئی نئے نبی کے طور پر اور نئے سرے سے کسی کو اب نبوت اور رسالت نہیں ملے گی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نیا نبی نہیں بنایا جائے گا. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی اور رسول ہیں، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت مل چکی ہے. لہٰذا ان کا دنیا میں تشریف لانا یہ ختم نبوت کے منافی قطعاً نہیں ہے. لیکن اگر مرزا قادیانی کے دعوے پر غور کریں تو اس نے تو 14ویں صدی میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی ابھی سے کچھ قریب کچھ سال پہلے. تو اس کا دعوی نبوت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بعد ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو یہ دعویٰ سراسر غلط ہے، بلکہ ختم نبوت کے منافی بھی ہے. اگلا شبہ دیکھتے ہیں. اگلا شبہ بڑا زبردست ہے، جن سے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے. اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کیا ریاست، کوئی ملک، کوئی حکومت کسی گروہ کو غیر مسلم قرار دے سکتی ہے؟ اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے ان کا. دیکھیں، چونکہ پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع دینے اور اس پر مکمل بحث و نقد کرنے کے بعد آئینی طور پر غیر مسلم قرار دیا تھا. یعنی ان کو بھرپور موقع دیا تھا کہ اپنے کیس کی پیروی کرو، اپنے آپ کو ثابت کرو. بھرپور موقع دیا، مکمل بحث ہوئی، مکمل ہر اعتبار سے ان کو موقع دیا گیا، اور ان کے ناکام ہونے کے بعد ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا اور قادیانیت کے فروغ کے پھیلاؤ کے تمام راستے بند کر دیے. تو عوام الناس کو لفظی داؤ پیج میں الجھانے کے لیے مرزائی حضرات روزانہ نئے نئے عنوان تراشتے رہتے ہیں. تو مرزائی حضرات کا یہ اعتراض بھی محض لغو ہے، فضول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باقی ہر کام میں فرد اور گروہ سے اختیارات لے کر ریاست کو پکڑا دیا جاتا ہے. ان کے ساتھ معاملہ ان کو مکمل طور پر آزادی دی گئی تھی کہ ہر اعتبار سے خود کو ثابت کرنے کی آپ کوشش کریں. لیکن اس معاملے میں چونکہ ریاست نے قادیانوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، اس لیے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے. اس لیے مجبوراً اپنے پچھلے کئی برسوں کے معروف موقف سے رجوع کر کے ریاست پر چڑھائی کی جا رہی ہے. اور قادیانی والے معاملے میں تو قدرت نے کمال مدد کی تھی. کیا؟ وہ اس طرح کہ جس پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا، یعنی قادیانی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا تھا، وہ پارلیمنٹ پاکستان کی تاریخ کے سب سے فیئر الیکشن کے نتیجے میں بنی تھی. ایک دوسرا یہ کہ پاکستانی تاریخ کی سب سے قد آور شخصیات اس پارلیمنٹ میں شامل تھی.
تیسرا، منتخب جو اسمبلی تھی اس نے باقاعدہ کئی دنوں تک بحث کرا کر متفقہ طور پر ترمیم منظور کی تھی، کئی دنوں تک اس پر بحث چلتی رہی تھی۔ اور پھر یہ کہ وزیر اعظم منتخب تھا، کوئی وہ کیا کہتے ہیں کوئی فوجی حکومت وغیرہ بھی نہیں تھی، ایک ایسا شخص تھا جسے لبرل سیکولر حلقے اپنا ہیرو مانتے تھے، ٹھیک، اور جس پر کہیں سے مولویوں یا مذہبی حلقوں کا اثر و رسوخ نہیں تھا، بلکہ وہ شدید اینٹی ملا انسان تھا، وزیر اعظم اس وقت کا جس نے اس دستاویز پر دستخط کیے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہو کہ آخر ایسی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ کسی گروہ کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے باقاعدہ تحریک چلائی گئی ہو۔ تو اس پس منظر کو سمجھے بغیر ریاست کے اس اقدام کی وجہ سمجھ نہیں آ سکتی، یعنی قادیانیوں کے طریقے واردات کو سمجھنا بھی ضروری ہے، جس کی طرف اشارہ صدر آزاد کشمیر سردار محمد عبدالقیوم خان کے حوالے سے ہم پچھلی نشست میں بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پچھلی نشست میں پچھلے درس میں دیکھا جا سکتا ہے 7ویں درس کے اندر کہ کس طرح کی وارداتیں ان کی تھی کہ جس کے نتیجے میں اس تحریک کو چلایا گیا۔ اگلا شبہ دیکھتے ہیں۔ اگلا شبہ ان کا یہ کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار اپنا آبائی مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو سکتے، یعنی صحابہ کرام سے متعلق بات کر رہے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے آباء و اجداد کا مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو گئے، تو کوئی مسلمان اپنا مذہب تبدیل کیوں نہیں کر سکتا؟ جب صحابہ کرام اور دوسرے مسلمان اپنا مذہب تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی وہ اپنے پچھلے آباء پچھلے مذہب جو بت پرستی کا تھا یا عیسائیت یا جو بھی ان کا مذہب تھا اس کو تبدیل کر کے مسلمان ہو سکتے ہیں، تو پھر ایک مسلمان کو اپنا مذہب تبدیل کرنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ اور دوسرا مذہب اختیار کرنے پر اسے مرتد قرار کیوں دیا جاتا ہے اور اس کے قتل کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ ان کا اعتراض ہے۔ تو ملحد اور زندیق قادیانی حضرات اپنے الحاد اور زندقہ کی سزا سے بچنے کے لیے عوام الناس کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کا الحاق اور زندقہ کوئی قابل تعزیر جرم نہیں ہے، یعنی وہ مرتد ہو رہے ہیں، وہ ملحد ہو رہے ہیں، وہ زندیق ہو رہے ہیں، تو یہ قابل تعزیر جرم نہیں ہے بلکہ ان کا حق ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنا مذہب چھوڑ دیا تو ہم بھی چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عوام الناس مسلمان پر کوئی کسی طرح کا اعتراض بالکل بھی نہ کریں۔ تو بات سمجھیے کہ یہ طے شدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول علیہ السلام بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس کی انتہا تکمیل اور اختتام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام بنیادی اصولوں میں ایک تھے، لیکن شرعی احکامات میں فرق رہا، اور بعد میں آنے والے دین شریعت کتاب اور نبی کی تشریف آوری سے پچھلے نبی کی شریعت اور کتاب منسوخ ہو گئی، یعنی جب بھی کوئی نبی آتا نئی شریعت لے کر آتا تو پچھلی شریعت منسوخ ہو جاتی، پچھلی لائی ہوئی کتاب منسوخ ہو گئی۔ جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد پچھلی تمام کتابیں تورات زبور انجیل سب منسوخ ہو گئی، منع فرما دیا گیا اس کو پڑھنے سے، اس کے احکامات پر، اور جو شریعت جو جتنی بھی شریعتیں پچھلے ان تمام کو منسوخ کر دیا گیا کہ اب پچھلی تمام شریعتیں، تمام کتابیں، تمام احکامات منسوخ ہو گئے، اب وہ احکامات لاگو ہوں گے، وہ شریعت نافذ ہوگی جو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں آیا ہوں۔ تو جب دوسرا نبی شریعت اور کتاب، جب دوسرا نبی آ جائے، دوسری شریعت آ جائے، دوسری کتاب آ جائے، تو پہلا دین، پہلی شریعت اور پچھلی کتاب منسوخ ہو جائے گی۔ تو اس منسوخ شدہ دین، شریعت، کتاب اور نبی کے احکام پر عمل کرنا یا اس پر اصرار کرنا، یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت مترادف ہے۔ یعنی اب اگر آپ پچھلی کتاب اور پچھلے شریعت پر عمل کریں گے تو اللہ کے باغی، جیسے کہ یہود ہیں، ٹھیک ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسائی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے بلکہ پچھلے نبیوں کی شریعت پر ان کے بقول وہ عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت سے بغاوت کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی سخت ناراضگی مول لیتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت بغاوت کے مترادف ہے، اور اسی بغاوت کے جرم، اس ارتداد کی سزا قرآن و سنت کے دلائل سے ماخوذ ہے۔ اب اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کسی ملک کے قانون میں ترمیم کر دی جائے یا اس کو سرے سے منسوخ کر دیا جائے، یعنی کوئی بھی قانون ہمارے یہاں بنا تھا، اس قانون کو اس میں ترمیم کر دی گئی یا بالکل اس قانون کو منسوخ کر دیا گیا اور اس قانون کی جگہ دوسرا کوئی نیا قانون اور نیا آئین نافذ کر دیا گیا۔ اب کوئی عقل مند اس نئے قانون اور نئے آئین کی بجائے جو پرانا منسوخ ہو چکا ہے قانون،
اس پر عمل کرے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے ظاہر سی بات اس پر عمل کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لامحالہ نئے قانون کی مخالفت کرے گا. تو جب نئے قانون کی مخالفت ہوگی اور پچھلے قانون پر عمل ہوگا تو اس کو قانون شکن ہی کہا جائے گا نا. یہ قانون کا محافظ اور پاسبان کہا جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس کو قانون شکن کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو موجودہ قانون ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس کو توڑ رہا ہے. لہٰذا اگر کسی ملک کا سربراہ ایسے عقل مند کو رائج اور نافذ قانون کی مخالفت، یعنی جو موجودہ قانون ہے اس کی مخالفت کے نتیجے میں، اس کی بغاوت کے نتیجے میں اس کو باغی قرار دے کر اس بغاوت کی سزا دے، تو اس ملک کے سربراہ کا یہ فعل کیا ظلم ہوگا یا عدل و انصاف ہوگا؟ بالکل یہ عدل و انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے موجودہ قانون کو توڑا ہے. تو کیا ایسے موقع پر کسی عقل مند کو یہ کہنے کا جواز ہوتا ہے کہ اگر جدید آئین اور قانون کو چھوڑنا بغاوت ہے، یعنی جو موجودہ قانون بنا ہے اس کو چھوڑنا بغاوت ہے، تو منسوخ شدہ قانون کو چھوڑنا بغاوت کیوں کر رہی ہیں؟ تو یہ عجیب سی بات ہے نا. جب نیا قانون بن گیا تو پرانا ختم ہو گیا. جب نیا نبی آ گیا، نئی شریعت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، تو پرانی تمام شریعت، تمام قانون، تمام احکامات، تمام کتابیں منسوخ ہو گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو پچھلی تمام شریعت، تمام کتابیں، تمام احکامات منسوخ ہو گئے. اب وہ احکامات، وہ شریعت، وہ کتاب، وہ احکامات مانے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر تشریف آئے ہیں، تو اسی کو ماننا ہوگا. پرانے سب کے سب منسوخ ہو گئے. تو اب جدید آئین سے بغاوت کی سزا موت ہے، تو قدیم اور منسوخ شدہ آئین کی مخالفت پر سزائے موت کیوں کر ممکن نہیں ہے؟ اس طرح کے اعتراضات یہ لوگ کرتے ہیں. تو عجیب سے اعتراضات ہیں. تو یہاں تک تو ان کے شبہات تھے، مرزائیوں کے کچھ شبہات، مشہور ترین جو شبہات ہیں جس پر ہم نے یہاں پر بات کی. اب آگے اگلا موضوع آج کی نشست کا ہم دیکھتے ہیں کہ مرزائیوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھیں، آپ کو دنیا میں ملتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ ٹکرا جاتے ہیں، تو تھوڑی سی بات کرنے سے پھیلتے ہیں اور بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان سے بات کیسے کی جائے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو بات ہو گئی قادیانی حضرات کی شبہات کی. اب اس نشست کے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی مرزائیوں سے گفتگو کا طریقہ، یعنی مرزائیوں سے گفتگو کس طرح کی جائے. تو دیکھیں، قادیانیت ایک مشنری مذہبی تنظیم ہے، اور یہ لوگ مسلم حلقوں میں خفیہ پیراؤں سے مسلمانوں کو اپنے عقائد پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور قادیانی حضرات کذاب، جھوٹے مرزا ملعون کی طرح الجھنے، الجھانے، دجل التلبیس اور دھوکہ دینے میں ماہر ہوتے ہیں. اور ان کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ہر قادیانی اس فن میں طاق ماہر ہوتا ہے، اور ہر ایک سے پنجہ آزمائی ان کا محبوب مشغلہ ہے. انہیں اس سے سروکار نہیں ہوتا کہ ان کا سوال صحیح ہے یا غلط، نہ ہی ان کو اس کا لحاظ ہوتا ہے کہ معقول جواب مل جانے کے بعد دین اور دیانت اور عقل و شرافت کا تقاضے کے خاموشی اختیار کر لی جائے. دیکھیں، بات یہ کہ جب آپ کسی پر اعتراض کر دو، بدلے میں آپ کو دلائل سے صحیح جواب مل جائے نا، تو دیانت کا تقاضا یہ کہ اس کی بات مان لیجیے. یہ لوگ بات نہیں مانتے ہیں، بات پلٹ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے، اور اپنے عراق کو الاپنے میں اپنی کامیابی یہ لوگ سمجھتے ہیں. تو پہلا اصول یہ ہے ان سے بات کرنے کا کہ قرآن اور حدیث کے علمی دلائل میں الجھنے کے بجائے اپنی گفتگو، جب آپ ان سے بات کریں تو اپنی گفتگو کو مرزا ملعون کی زندگی تک محدود رکھیں بس. اس لیے کہ مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ مرزا ملعون کی شخصیت کو عوام کے سامنے لائے، پتہ تو چلے کہ کس قماش کا بندہ تھا یہ، کہ کیا اس کے کردار میں کوئی ایک بات بھی ملتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی جھلک ہو. کیونکہ مرزا ملعون کو نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہی ملی ہے ان لوگوں کے بقول. تو بقول شاعر کہ آئینہ ہاتھ میں لے اور بار بار دیکھ، اے گل اپنے حسن کی آپ ہی بہار دیکھ. تو اپنی گفتگو کو مرزا ملعون کی زندگی تک ہی محدود رکھیں، اور اس کے کردار کو، اس کی شخصیت کو زہر بحث لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تحقیق کا راستہ میں خود اس کے خلیفہ نور الدین بھیروی نے بتایا. چنانچہ مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ مولوی نور الدین صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ تو نور الدین نے کہا نہیں. پھر اس سے پوچھا گیا کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو جواب دیتا ہے کہ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ صادق اور راست باز ہے یا نہیں، یعنی سچا ہے کہ نہیں. وہ اگر سچا ہے تو اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا. تو یہ راہ تحقیق ہمیں اسی کے خلیفہ نے ہمیں بتائی ہے. اور مرزائیوں کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ لوگ مرزا ملعون کا تعارف نہ کر پائیں. کیوں؟ جب مرزا ملعون کا تجزیہ، اس کی پیشن گوئیاں، اس کی شخصیت اور کردار، اس کی غیر شریفانہ زبان اور اس کے خلاف دیانت لین دین کی روشنی میں کرتے ہیں
تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جاتا ہے۔ قادیانی سے گفتگو میں دوسری ترجیح ہماری یہ ہونی چاہیے کہ مرزا ملعون کے کذبات، اس کے جتنے بھی جھوٹ ہے اس پر بات ہونی چاہیے۔ اس موضوع سے قادیانی اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح شکار تیر سے بھاگتا ہے۔ کیوں کہ قادیانی کتب سے مرزا ملعون قادیانی کی جو بھیانک صورت سامنے آتی ہے، اس سے قادیانی کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ کچھ اس کے ہم عکس پچھلی بہت ساری نشستوں میں ہم آپ کو پیش بھی کر چکے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ قادیانی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے علمی مباحث کو آڑ بنا کر، تحریف کے نشتر چلا کر، استعارے کی اوٹ لے کر، بات کا بتنگڑ بنا کر مرزا ملعون قادیانی کی حقیقت پر پردہ پوشی کریں۔ اور اس موضوع پر تو اصل ہمارا ٹاپک کیا ہونا چاہیے؟ ایک اس کی شخصیت پر بات ہونی چاہیے، اس کے کردار پر بات ہونی چاہیے، اور اس کے جتنے بھی جھوٹ اس نے بکے ہیں جو اس کی کتابیں موجود ہیں ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے۔ اور اس موضوع پر مفصل اور مختصر کتابیں اور بہت سارے رسائل موجود ہیں، جیسے کہ حکیم محمود احمد ظفر نے کذبات مرزا کے نام سے مرزا ملعون کے 101 جھوٹ جمع کیے، اور مولانا نور محمد ٹنڈوری نے کذبات مرزا کے نام سے مرزا ملعون کے 205 جھوٹ جمع کیے ہیں۔ چونکہ قادیانی حضرات کا مرجع و ماخذ کیا ہے؟ قادیانی تحریرات ہیں، ان کا جہاں سے یہ عقائد وغیرہ اٹھاتے ہیں، ان کے پاس کوئی قرآن اور حدیث تو نازل ہوا نہیں، بلکہ ان کے پاس لے دے کر جو قادیانی نے، مرزا ملعون نے جو تحریرات لکھی ہے صرف وہی ہے، وہیں سے یہ اپنا مذہب ثابت کرتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کو دلیل میں پیش کرنے کے بجائے، یعنی جب یہ بات کریں تو قرآن و حدیث پیش نہ کریں ان کو، بلکہ غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو ہی حوالہ بنا کر بنیاد بنائیں اور اسی کو ان کے سامنے پیش کریں، اور انشاءاللہ آپ کو مرزا ملعون کی کتابوں سے ہی مسلمانوں کے عقائد کے مطابق ہر بات کا حوالہ مل جائے گا۔ یعنی آپ کو اپنے عقائد بھی انہی کی کتابوں سے مل جائیں گے، آپ کو قرآن و حدیث کھولنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، انہی کی کتابیں انہی کو دفن کرنے کے لیے کافی ہے، انہی کے عقائد کو، انہی کے مذہب کو دفن کرنے کے لیے کافی ہے، جیسا کہ پیچھے ہم تناقضات مرزا کے تحت کچھ گفتگو وہاں پر کر چکے ہیں۔ اب اس اصول کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ جب کوئی قادیانی دعویٰ کرے کہ نبوت جاری ہے، یعنی نبوت ختم نہیں ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت معاذ اللہ ختم نہیں ہوئی، اگر کوئی یہ کہتا ہے اور اس پر قرآن کی آیات اور حدیث نبویہ پڑھے، یعنی آپ کے سامنے قرآن کی آیت بھی پیش کرے کہ دیکھو اس قرآن کی آیت سے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، تو آپ کچھ نہ کریں، آپ مرزا ملعون کی کتاب سے حوالہ اس کو دکھا دیں کہ چھوڑ دو بھائی قرآن اور حدیث کو، نا تم اپنے مرزا جس کو تم نبی کہتا ہے نا اسی کی کتاب دیکھو کہ وہ کیا لکھتا ہے اپنی کتاب میں۔ وہ لکھتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی، اب کسی قسم کی کوئی نبوت نہیں۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ مرزا فلاں قسم کا نبی نہیں ہے، ایسا ہے ویسا نہیں، سب فضول ہے، اس لیے کہ سوال کیا ہے؟ یہ ہے کہ نبی ہے یا نہیں۔ تو خود اس بات کو مانتا ہے یہ شخص کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی، اور کسی قسم کی نبوت کی ضرورت نہیں ہے، تب اس کے بعد کوئی دعویٰ کرے نا نبی ہونے کا تو سب فضول اور بیکار ہے۔ تو جب وہ آپ سے کوئی مرزائی آپ سے بات کرے کہ نبوت جاری ہے، تو اس کو یہ آپ اس کی کتاب کا حوالہ پیش کریں کہ بھائی تمہارا نبی تو یہ کہتا ہے کہ نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرزا ملعون خود کہتا ہے کہ میں مدعی نبوت کو کافر سمجھتا ہوں، یعنی جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ ملعون سمجھتا ہوں اس کو، دجال سمجھتا ہوں، خارج اسلام یعنی اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ جب مرزا کے بقول نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، ملعون ہے، دجال ہے، اسلام سے باہر ہے، تو آپ اس عقیدے کو کیوں پیش کر رہے ہو؟ تو آیا یہ اسلام کا عقیدہ ہے یا اسلام کے خلاف؟ اور اگر اسلام کا عقیدہ ہے تو مرزا ملعون نے یہ لکھا تھا، تو کیا اس نے اسلام کے خلاف لکھا تھا؟ تو اسی کی کتابوں کے اندر ہمیں ہمارے عقائد مل جائیں گے، اور انہی عقائد کو، انہی باتوں کو انہی کی کتابوں سے ہم ان کے سامنے رکھ کر سوال کریں کہ بھائی بتاؤ تمہارے نبی نے، جھوٹے نبی نے یہ باتیں کہیں، تو بتاؤ وہ غلط ہے یا تم غلط ہو۔ تو سب سے کامیاب طریقہ کیا ہے ان سے بات کرنے کا؟ کہ مرزا ملعون کی کتابوں سے ہی مرزائی عقائد اور شکوک و شبہات کا توڑ کیا جائے۔ لیکن اس کے لیے آپ حضرات کو خود بھی کچھ مطالعہ کرنا ہوگا، کچھ اساتذہ علماء کرام سے بھی پوچھیں، اور انشاءاللہ اگلی نشستوں میں کچھ مفید کتابوں کا تعارف بھی ہم انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے کہ اس معاملات کے لیے کون سی کتابوں کا پڑھنا مفید ہوگا۔ قادیانی حضرات کا ایک بڑا ہتھیار یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک موضوع پر جم کر بات نہیں کرتے، ایک بات سے نکل کر جب پھنسنے لگتے ہیں نا تو اچانک دوسری بات چھیڑ دیتے ہیں، اور اس شعبدے سے ان کا مقصد مخاطب پر اپنی علمی دھاک بٹھانا اور سنبھلنے کا موقع نہ دینا ہوتا۔ تو یہ کام نہیں کرنے دینا، جب ایک بات شروع ہو جائے تو کسی متعین موضوع کو بدلنے کی کوشش کرے اگر قادیانی،
تو اسے فوراً اس متعین موضوع پر لایا جائے کہ پہلے پرانے موضوع کو پورا کرو، اس کے بعد نہیں بات کریں گے. یعنی جب ایک موضوع چھیڑ دیا جائے تو بھائی اس موضوع کو پورا کرو، یا تو ہارو یا ہراؤ، اس کے بعد آگے چلو. تو موضوع بدلنے نہ دیا جائے، ورنہ تھوڑا سا موضوع جہاں پھنسنے لگتے ہیں فوراً آگے دوسرے موضوع کی طرف چل پڑتے ہیں. اب اگلی بات سمجھیے. تو یہ ان سے بات کرنے کا طریقہ کار ہے کہ آسان سا معاملہ ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جب آپ سے بات کریں تو آپ نے نہ قرآن کھولنا ہے نہ حدیث کھولنی ہے، بلکہ ان کی کتابیں کھول لینی ہے، اور انہی کی کتابوں سے انہی کے حوالے پیش کر رہے ہیں، اور ان کی کتابوں سے ہمیں ہمارے عقائد بھی مل جائیں گے اور ان کے عقائد بھی مل جائیں گے. اب اگلا سوال یہ، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کر چکے، قادیانی کو کافر کہتے ہیں، تو یہ بھائی جو لبرل طبقہ ہے، بھائی آپ کافر کیوں کہتے ہو؟ بھائی سوال یہ کہ یہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، یہ بھی تو دیکھو نا. تو قادیانی کو کہنا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم تمام دینی امور، یعنی نماز روزہ وغیرہ میں مسلمانوں کے طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں. یعنی ہماری نمازیں بھی مسلمانوں کی طرح ہیں، روزہ تمام چیزیں مسلمانوں کے مطابق ہے. اور 100 سال میں ہماری اچھی خاصی تعداد ہو گئی، تو پھر ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ قادیانی اعتراض کرتے ہیں. تو بھئی جواب اس کا یہ ہے، اعتراضاً سوال ان سے کیا جائے کہ دنیا تمہاری تعداد کچھ ہو گئی ہے نا، ہزاروں میں ہوگی، سینکڑوں میں ہوگی، ٹھیک ہے. دنیا کے 1 ارب 20 کروڑ مسلمان جو دین اسلام پر چل رہے ہیں، آپ قادیانی ان کو کافر کہتے ہو، حرامی کہتے ہو، بدکار عورتوں کی اولاد کہتے ہو، جہنمی کہتے ہو، اور پکا کافر کہتے ہو. تو ایسا کیوں کہتے ہو؟ تم مسلمانوں کو ایسا کہتے ہو نا، تو مسلمان تو تمہیں صرف کافر کہتے ہیں، جبکہ تم تو انہیں یہ سارے القابات سے نوازتے ہو، اور ان کے خلاف یہ بدترین زبان کیوں استعمال کرتے ہو؟ تو جب ہم سے یہ اعتراض کرتے ہو، جواب دیا جاتا ہے کہ لو فار آل اور ہارٹڈ فار نن، اور یہ نعرہ بلند کر دیا جاتا ہے، جس کا ان کے کردار سے کوئی تعلق نہیں، صرف نعرہ ہی ہے، زبانی نعرہ ہے، ان کے کردار سے کوئی تعلق نہیں. ان کا کردار اصل یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، جو لال رنگ کی سیاہی سے لکھا گیا ہے اوپر. اور قادیانی کے جو عقائد اور ان کی تحریرات، ان کی کتابوں میں اگر پڑھو گے تو مسلمانوں کے ساتھ شادی بیاہ سے لے کر جنازے اور تدفین تک تمام معاملات میں بائیکاٹ کا حکم دیا ہوا انہوں نے، کہ ہر معاملے میں ان کی مخالفت کرو، اور بھرپور زور دیا گیا کہ مسلمانوں سے کسی قسم کا معاملہ نہ رکھو. مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کی کتب کے حوالے جات ملاحظہ فرمائیں. ایک مقام پر مرزا ملعون لکھتا ہے کہ میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، مگر بدکار عورتوں کی اولاد نے میری تصدیق نہیں کی. تو یہ مسلمانوں کو تو دیکھو کیا کہتا ہے، ہماری ماؤں کے بارے میں کیا الفاظ ہے، میں نے تو بریکٹ میں بہت فلٹر کر کے لفظ لکھا ہوا ہے، اصل لفظ وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں پر کیا لکھا، یعنی ہماری ماؤں سے متعلق کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم انہیں کافر کیوں کہتے ہیں. بھائی آپ لوگ ہمیں کیا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ہماری ماؤں پر کیا کچھ بات نہیں کرتے آپ لوگ. تو ان کی کتاب کے حوالہ جات ہیں، عکس ہیں جو اسکرین پر ہیں آپ کے. مزید دیکھیں ایک مقام پر لکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ. یعنی جو شخص اس کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، اس کو یعنی اس کے نبوت کے دعوے کو نہیں مانے گا، اللہ کے نزدیک وہ قابل مواخذہ ہے، مجرم ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے ہیں. مرزا ملعون کا بیٹا مرزا بشیر ایک مقام پر لکھتا ہے کہ ہر ایک شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہ مانتا ہو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانے اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ کو نہ مانے، یا وہ شخص عیسیٰ کو مانتا ہو مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہو، اور یا محمد کو مانتا ہو پر مسیح موعود کو یعنی کہ مرزا ملعون کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف پکا کافر، وہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. یعنی یہ شخص اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ جو اس مرزا ملعون کو نبی نہیں مانتا وہ شخص صرف کافر ہے، پکا کافر ہے اور مسلمان نہیں ہے. تو قادیانی ہمیں کافر سمجھتے ہیں. مزید ایک مقام پر مرزا ملعون کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود احمد، جسے قادیانی امت المسلح موعود خلیفۃ المسیح الثانی کہتی ہے، ایک مقام پر لکھتا ہے کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کا نام بھی نہ سنا ہو. یعنی ایسے لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، مرزا ملعون کے مرنے کے بعد جو لوگ دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے کبھی مرزا ملعون کا نام بھی نہیں سنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس مرزا ملعون کی بیعت میں شامل نہیں ہوتے، اس کو نبی نہیں مانتے، وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے معاذ اللہ. تو یہ تو ان لوگوں کو بھی کافر کہتے ہیں جس تک اس کا نام نہیں پہنچا ہے.
تو یہ قادیانی حضرت ہمیں مسلمان تک نہیں سمجھتا، ہمیں کافر کہتا ہے، ہماری ماؤں کو گالیاں دیتے ہیں، ہمیں بدکار عورتوں کی اولاد کہتا ہے، نہ جانے کیا کچھ. یہ ہم دوسری تیسری نشست میں اس پر تفصیلی بات پیچھے کر چکے ہیں، اور اس پر اور بھی بہت کچھ ہے جو اس قابل نہیں کہ ہم آپ کو یہاں پر اسکرین پر شیئر کر سکیں. تو یہ حضرات ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. تو یہاں اگر الحمدللہ ہماری آج کی نشست مکمل ہوتی ہے تو فتنہ قادیانی پر جو اس قدر طویل گفتگو ہوئی ہے، جو لوگ ہم سے پوچھتے بھی، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ آج کل کے جو ملکی حالات ہیں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس دور میں مسلمانوں کی ایمان کے لیے جو سب سے زیادہ مہلک فتنہ ہے یہ فتنہ قادیانیت ہی ہے. کبھی تو انتخابی فارم سے حلف نامہ یعنی ختم نبوت کا اخراج کر دیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس الیکشن سے پہلے. کبھی حج فارم میں تبدیلی کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں پر بھی اس خانے کو ہٹایا جاتا ہے. اور یہ تو وہ باتیں ہیں جو کسی نہ کسی ذریعے سے منظر عام پر آ جاتی ہیں، لیکن جو پس پردہ ہونے والے معاملات ہیں نا، جو فتنے ہیں، جو دھوکے بازیاں، وہ جو منظر پر نہیں آ پاتی ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر فورم پر اس فتنے کی سرکوبی کی کوشش کی جائے. تو بقول شاعر، مرزائیوں سے قطع تعلق ہے ناگزیر، ان کے ہر ایک راز سے پردہ اٹھائے جا. تو بالکل ہمیں ہر مسلمان کو ان کے بارے میں بتانا چاہیے کہ یہ فتنہ، یہ قادیانیت کے فتنہ ہمارے دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے، دنیاوی زندگی کے لیے خطرہ ہے، ہماری آخرت کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے. اور شافی محشر محمد رسول عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بقول شاعر، رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جینا بھی برباد ہے، مرنا بھی اکارت ہے. تو یہاں اگر ہماری آج کی نشست ختم ہوتی ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنے دربار میں قبولیت عطا فرمائے، اور روز محشر ہمیں خاتم النبیین شافع محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.